بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف اور سچائی کا بول بالا۔ فضائل درود شریف میں یہ واقعہ نقل ہے کہ وسیلۃ العظمیٰ میں حکایت درج ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر سلام کیا۔ اس وقت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس آدمی کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار تھی۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا اور کہا کہ اس نے میرا اونٹ چرا لیا۔ اس وقت اونٹ نے آواز دی، جس کے سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت جبریل امین آئے اور عرض کی کہ یہ شخص بے گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی کو کہا، تو جھوٹا ہے، چنانچہ وہ شرمندہ ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اونٹ والے آدمی سے پوچھا، جس وقت تو یہاں کھڑا تھا کیا کر رہا تھا؟ اس آدمی نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا تو صرف اور صرف درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت فرشتوں نے تمام آسمان کو بھر دیا، یعنی درود شریف کی برکت سے فرشتے اس قدر نازل ہوئے کہ تمام آسمان فرشتوں سے بھر گئے۔ درود شریف نور ہی نور ہے، اس لیے اس کے پڑھنے سے نور بھر جاتا ہے۔ ہر چیز اس میں صاف نظر آتی ہے اور حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے دوران خطبہ سنا، جب بندہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے اور جب تک پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ مجھ پر درود پاک کم پڑھو یا زیادہ پڑھو۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا کہنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان کرم کے کہ پردہ غیب کی چیزیں آپ پر واضح ہو جاتی ہیں۔ آپ کو آسمان پر فرشتے دکھ گئے، آپ کو درود پاک کا نور دکھ گیا اور آپ اپنے امتیوں کو درود شریف پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں کہ مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھو کہ اللہ کی رحمت برستی رہے۔ تو سوچیں کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے کس قدر محبت کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ امتی ہر وقت درود و سلام پڑھے اور اس کے گناہ مٹتے رہیں، درجات بلند ہوتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نگاہ اس پر ہو، اس کے کام بنتے رہیں، اس کی مشکلات حل ہوتی رہیں، اس کے معاملات سنورتے رہیں، آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور محبت میسر آ جائے، اور پھر کل قیامت کے روز جو کہ ہولناکیوں کا دن ہوگا، اس دن آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی۔ اس دن حوض کوثر سے جام نصیب ہوگا اور پیاس کی شدت سے امان ملے گی۔ اس دن صراط المستقیم پر استقامت عطا ہوگی، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل درود پاک پڑھنے والا بلا حساب و کتاب جنت کی طرف روانہ ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جنت میں لے جائیں گے۔ تو کیا ہی بات ہے درود پاک کی، جو کہ ایک مکمل وظیفہ ہے، کامل وظیفہ ہے، ہر حال میں قبول و مقبول وظیفہ ہے۔ درود شریف پڑھیے، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کیجیے، اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائے، درود و سلام پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔